اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام 1947 میں لا الہ الا اللہ کی محمد رسول اللہ کی اجتماعی ورد کی فضا میں اس مقصد کے لیے عمل میں آیا تھا کہ اس خطے کے مسلمان الگ قوم کی حیثیت سے اپنے دینی، تہذیبی اور فکری اثاثہ کی بنیاد پر ایک نظریاتی اسلامی ریاست قائم کر سکیں، لیکن 75 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود دستور میں ریاست کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دینے اور چند جزوی اقدامات کے سوا اس مقصد کی طرف کوئی عملی پیش رفت نہیں ہو سکی، جبکہ تحریک آزادی اور تحریک پاکستان کے لاکھوں شہداء ارواح ہنوز اپنی قربانیوں کے ثمر اور ہونے کی خوشخبری کے منتظر ہیں۔ ایک اسلامی نظریاتی ریاست کی حیثیت سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تشکیل کا تقاضا یہ تھا کہ فرنگی استعمار نے نوآبادیاتی مقاصد کے لیے اس خطے میں جو سیاسی، قانونی، معاشرتی اور معاشی نظام مسلط کیا تھا، اس پر نظر ثانی کر کے اسے اسلام کے سنہرے ابدی اور اصولوں کی بنیاد پر از سر نو منتظم اور مرتجب کیا جاتا، اور سرمایہ دارانہ اور کمیونزم کی شکست کے اس دور میں ایک مثالی اسلامی معاشرہ قائم کر کے نہ صرف عالم اسلام اور بلکہ پوری دنیا کے ایک فلاحی اور عادلانہ نظام کی طرف رہنمائی کی جاتی، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا، اور پاکستان کو اسلامی نظریاتی ریاست بنانے کا خواب تعبیر کی منزل سے کوسوں دور دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان کے عوام اسلام کے ساتھ سچی اور والہانہ وابستگی رکھتے ہیں، اور یہاں کے دینی حلقوں کی جڑیں عوام میں مضبوط اور گہری ہیں، لیکن اس کے باوجود نوآبادیاتی نظام کے خاتمے اور اسلام کے عادلانہ نظام کے نفاذ کا مقصد تشنہ تکمیل کیوں نہ ہو سکا؟ عادلانہ نظام کے نفاذ کا مقصد تشنہ تکمیل کیوں ہے؟ یہ سوال گہرے تجزیے اور غور و فکر کے متقاضی ہے، اور پاکستان کے دینی حلقوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس صورتحال کا حقیقت پسندانہ تجزیہ کر کے اس کی روشنی میں اپنے کردار اور طرز عمل کا جائزہ لے۔ روایتی طریقہ کار پر اڑے رہنے کی بجائے اجتہادی اور انقلابی صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے اسلامی نفاذ اسلام اور غلبہ شریعت کی جدوجہد میں اپنا کردار کا از سر نو تعین کریں۔ یہ درست ہے کہ قیام پاکستان کے بعد ملک کی بھاگ دوڑ ایسے طبقے کے ہاتھ میں آئی جو فکری اور عملی طور پر اسلامی نظام کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں تھا، اور اس نظام و تربیت اور نوآبادیاتی دور میں بدیشی آقاؤں کے مسلط کردہ تربیتی نظام کے تحت اور اس کے مقصود مقاصد کے لیے ہوئی تھی۔ اسی لیے اس طبقے سے شریعت اسلام کے نفاذ کی توقع ہی عبث ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ نظام کی تبدیلی اور دوسرے نظام کے عملی نفاذ کے لیے جس اجتماعی فکری کام کی ضرورت تھی، اس کا ہمارے ہاں فقدان رہا۔ ہماری دینی تعلیم گاہوں میں اسلام کو ایک نظام کی حیثیت سے نہیں پڑھایا گیا، اور اسلامی نظام کو عملاً چلانے کے لیے تربیت یافتہ افراد کی فراہمی کی طرف کوئی شعوری توجہ نہیں دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس مقصد کے لیے کیے گئے چند جزوی اقدامات بھی عمل درآمد کی کسوٹی پر پورے نہیں اترتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک کی سب سے مؤثر تین طبقوں سرمایہ دار، جگیردار اور نوکرشاہی کے مفادات اسلامی نظام سے متصادم ہیں، اسی لیے ان کی اجتماعی قوت نفاذ اسلام کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے، جس کی موجودگی میں ملک کی اجتماعی نظام کی تبدیلی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ نفاذ اسلام کی راہ میں ان تینوں بڑی رکاوٹوں کے باوجود اس تسلسل کا سب سے بڑا سبب دینی حلقوں کی بے تدبیری، باہمی عدم ارتباط اور حقیقی مسائل سے بیگانگی کا طرز عمل ہے، جس نے ان رکاوٹوں کے شجر خبیثہ کے مسلسل
75 سال تک آبیاری کر کے اسے تن آور درخت بنا دیا۔ پاکستان کے اہل سنہ والجماعت کے غالب اکثریت کا ملک ہے۔ اہل سنہ والجماعت کے تینوں مکاتب فکر دیوبند، بریلوی اور اہل حدیث کے اکابر علماء نے تحریک پاکستان میں قائدانہ حصہ لیا اور ایک پلیٹ فارم پر تشکیل پاکستان کے لیے جدوجہد کی۔ اگر یہ تینوں مکاتب فکر پاکستان کے بعد بھی اجتماعیت اور اشتراک کے عمل کے جذبے کو برقرار رکھتے، مشترکہ سیاسی دباؤ منتظم کر کے نفاذ اسلام کی راہ میں حائل طبقوں کا جرات کے ساتھ سامنا کرتے، ایک دینی اسلامی درسگاہوں میں اسلام کو ایک اجتماعی نظام کی حیثیت سے بڑھا کر نفاذ اسلام کے لیے افراد کار کی کھپ تیار کرتے، اسلام دشمن لابیوں کی طرف سے اسلامی نظام کے بارے میں پھیلائے جانے والے شکوک و شبہات کے ازالہ کے لیے مشترکہ جدوجہد کرتے اور باہمی اعتماد و اشتراک اور تعاون کے ساتھ قوم کو ایک مشترکہ نظریاتی قیادت فراہم کرتے، تو مذکورہ بلا رکاوٹوں میں سے کوئی ایک رکاوٹ بھی ان کی اجتماعی قوت کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ لیکن بدقسمتی سے دینی حلقے ایسا نہیں کر سکے، بلکہ انہیں ایسا منصوبہ اور سازش کے تحت باہمی اختلافات اور تعصبات کی ایک ایسی جنگ میں الجھا دیا گیا کہ گروہی تشخص اور انا کے سوا دین اور دنیا کا اجتماعی مسئلہ ان کے ادراک اور شعور کے دائرے میں جگہ نہ بنا سکا، اور فرقہ وارانہ اختلافات میں اس ایک دوسرے کو نچھاڑ کرنے کا ذوق ہی دینی جدوجہد کی معراج بن گیا۔ یہ دینی حلقوں کی بے توجہی، بے تدبیری، عدم ارتباط اور حقیقی مسائل سے اعتراض ہی کے ثمرات ہیں کہ معاشرہ بے حیائی، بے پردگی اور مغرب زدہ معاشرت کی آماد جگہ بن گیا ہے۔ قرآن و سنت اور 1400 سالہ اجتماعی تعامل کے برعکس عورت کی حکمرانی مسلط ہو گئی ہے۔ قومی پریس میں قرآن و سنت کی صریح احکام کی خلاف بیانات چھپ رہے ہیں۔ قرآنی احکام کو نام نہاد انسانی حقوق کے منافی قرار دیتے ہوئے اجتماعات کے نام پر قرآنی احکام کو مغربی ذوق کے مطابق تبدیل کرنے کی تجویز کھلم کھلا سامنے آ رہی ہے، اور ستم ظریفی کی انتہا یہ کہ دینی تشخص کے عالم سیاسی جماعتیں بھی اسلامی نظام کی بات غیر اسلامی نظاموں کے اصلاحات اور حوالوں سے کرنے پر مجبور ہیں۔ حالات اس حد تک بگڑ جانے میں اگر ذمہ داری کا تعین کیا جائے تو دینی حلقے اس میں سرفہرست ہیں، اور جب تک اس ذمہ داری کا ادراک اور احساس اذہان قلوب میں اجاگر نہیں ہوتا، اس وقت تک اصلاح احوال کوئی صورت بھی ممکن اور قابل عمل نہیں ہے۔ پاکستان کو ایک اسلامی نظریاتی ریاست بنانے کی راہ میں حائل مذکورہ رکاوٹیں آج بھی لا علاج نہیں ہیں، اور پاکستان کی قوت آج بھی ان حلقوں کی اجتماعی قوت کے سامنے ناقابل شکست نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اہل سنہ والجماعت کے تینوں مکاتب فکر گروہی تشخصات اور تعصبات کے دائرے سے نکل کر باہمی اشتراک عمل کو فروغ دے، اور ایک ایسا فکری، علمی اور دینی پلیٹ فارم قائم کریں جو ان مسائل کے ادراک اور تجزیے کے ساتھ ساتھ اجتماعی فکری رہنمائی اور مذہبی عوامی حلقوں کی ذہن سازی کا ادراک کر سکے۔ اس پلیٹ فارم کا عملی سیاسی گروہ بندی سے کوئی تعلق نہ ہو، اور خالص دینی اور علمی بنیاد پر اجتماعی مسائل کا حل پیش کرتے ہوئے قوم کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے۔ علماء کرام اس نوعیت کا پلیٹ فارم قائم کر کے جب عملاً آپس میں مل بیٹھیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ قوم فکری اور سیاسی انارکی کی اس دلدل سے نکالنے کی کوئی راہ تلاش نہ کر سکے، جس نے اس وقت
قوم کی ہر ذی شعور فرد کو پریشانی اور اضطراب سے دور کر رکھا ہے۔